اس میں اللہ رب العزت نے کچھ رشتے ایسے رکھے ہیں جو ہمارے ساتھ منسلک رہتے ہیں، اور جن میں ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں. تو یہ تو ڈیفینیٹلی ایک ایسے رشتے ہیں جن کو نبھانا ہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں، ایک اور ایسا تعلق بھی بنتا ہے ہمارا جو گھر سے باہر ہوتا ہے. فار ایگزامپل، جب ہم بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو نرسری پریپ سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک جب ہم جاتے ہیں، مطلب مختلف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، تو وہاں مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہمیں ملتے ہیں. اسٹوڈنٹس ملتے ہیں، کلاس میٹس ہوتے ہیں، فرینڈ شپ ہوتی ہے وہاں. تو کیا کوئی ایسا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، کوئی ایسا حکم ارشاد فرمایا ہو حضور علیہ السلام نے، کریم آقا علیہ السلام کے پیارے رب نے، کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کیسے شخص کو دوست بنایا جائے؟ اب آپ دیکھیں، یہ آج کل کے دور کا سب سے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہر دوسرا شخص وہ اس بات پہ ایک مطلب کافی پریشان ہوتا ہے اس بات کو لے کے کہ فلاں شخص تھا، اس نے میرے ساتھ مطلب معاملات کچھ عجیب کر لیے، وہ میرا دوست تھا، مجھے اس سے امید نہیں تھی. خیر وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ امید رکھنا یا نہ رکھنا. لیکن میں فی الحال آپ کو یہ بس عرض کر رہا ہوں، آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں کہ دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے، کیسے شخص کو دوست بنایا جائے. اب دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس حوالے سے. آپ دیکھیں، اگر برا شخص دوست بنتا ہے، ہم تو کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی اگر برا شخص ہے تو وہ ہے نا، ہم تو اس کے ساتھ اچھے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ برے شخص کا امپیکٹ کتنا پڑتا ہے آپ پر، آپ کی لائف پر، آپ کی سوچ پر، آپ کے دل پر. کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، یہ سورۃ فرقان ہے، آیت نمبر 28 ہے، 28 نمبر آیت ہے. کریم فرماتا ہے کہ جب لوگ قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور مجرموں کو لایا جائے گا، تو وہ شخص وہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اور اپنی لائف میں اپنی دوستیوں کو سوچ کر وہاں وہ ایک جملہ کہے گا جسے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وہ شخص کہے گا کہ کاش میں زندگی میں، دنیا میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا. یعنی دیکھیں کہ دوست مطلب کسی ایسے برے شخص کو آپ نے بنا لیا تو قیامت کے دن بھی آپ مطلب جب ہم ادھر پہنچیں گے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو شخص، اللہ رب العزت ہر کسی کو اپنے کرم کے حصار میں رکھے، لیکن فرمایا کہ جو شخص مالک کی بارگاہ میں وہاں جائے گا اور وہاں اس سے باز پرس ہوگی، تو وہ یہ کہے گا کہ کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، جس نے اسے، کیسے شخص کو دوست نہ بناتا، جس نے اسے مالک سے دور کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. اب یہاں ہم ایک حدیث پاک لیتے ہیں، اسے حضرت امام ابو داؤد نے اسے نقل کیا ہے سنن ابی داؤد میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے. فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنے ساتھی کے طور طریقے پر ہوتا ہے. فرمایا ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. یہ سنن ابی داؤد میں حدیث پاک موجود ہے، اور یہ جلد سوئم ہے کتاب الادب میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی اس فرمان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے شخص کو دوست بنا رہے ہیں، اور اس کی دوستی ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر رہی ہے یا دور کر رہی ہے. اب ایسے ہی ایک اور حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں. آپ دیکھیں کہ مسند ابی یعلا میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اب ماشاءاللہ ینگسٹر یہاں تشریف فرما ہیں آپ، ہر شخص کے ساتھ پالا پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے شخص کو دوست بنائیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کو دوست بناؤ جس میں 3 چیزیں ہوں. مسند ابی یعلا میں یہ حدیث پاک موجود ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں آپ اپنے دامن کے ساتھ وابستہ کر لیں، 3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ 3 چیزیں اپنے دل میں بٹھا لیں، آپ کو کبھی کوئی برا شخص مل ہی نہیں سکتا اگر حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کرتے جائیں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی چیز، فرمایا ایسا شخص تم اپنا دوست رکھو جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آئے.
اور فرمایا دوسرا شخص ایسا ہے جس میں دوسری کوالٹی یہ ہو کہ جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور فرمایا تیسرا اس میں کیا گن ہونا چاہیے، کیا کوالٹی ہونی چاہیے، فرمایا یہ کہ جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے، یعنی کہ جس کی صحبت، جس کے پاس بیٹھنا، جس کی بات سننا تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ یعنی یہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز میں پھر عرض کر رہا ہوں کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آئے، اور دوسرے نمبر پر جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اگر یہ تین کوالٹیز کسی شخص میں ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس شخص کے ساتھ دوستی کرنا یہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور وہ شخص آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قریب سے قریب تر کرتا چلا جائے گا۔